أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سورہ شعراء شریف ہے، آیت نمبر 11، اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اور اس سے پیچھے مشرکین کی طرف سے آقا علیہ السلام کی جو گستاخیاں کی گئیں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کلام کا انداز دیکھیں تو بندہ ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اور آگے فرمایا کہ فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے، یہ تو جب بھی ان کے پاس کوئی خبریں آئی ہیں انہوں نے مذاق کیوں اڑایا ہے، اللہ تعالیٰ کی خبروں کو جھوٹا ہی کہا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل گرفتہ تھے، حضور تکلیف میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ جی، یہاں کوئی باپ بچہ پریشان ہو تو اس کو کوئی نہ کوئی قصہ سناتے ہیں نا، اس کا دل بندھانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے۔ قربان جائیں خلاق کائنات کی عظمت اور شان پر، اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور پیار پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو قصہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ حبیب پیارے یاد کریں جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تو ظالم قوم کی طرف آ۔ ظالم قوم کون سی ہے؟ قوم فرعون، وہ فرعون کی قوم ہے۔ جی، الا یتقون، وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ وہ شرک چھوڑتے کیوں نہیں؟ کفر کیوں نہیں چھوڑتے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی رب انی اخاف ان یکذبون، مولا میں جا کے انہیں کہوں کہ وہ تجھ سے ڈریں، مجھے تو خود ڈر لگ رہا ہے، مجھے تو خود خوف طاری ہے کہ یہ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا دل جو ہے وہ تنگ ہوگا اور میری زبان جو ہے وہ صحیح طور پر اسے تکلم ادا نہیں ہوتا، تو فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، مہربانی فرما میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دے، ساتھ ہم دونوں اکٹھے چلے جاتے ہیں اس کے پاس اور اس کی قوم کے پاس۔ اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات اور بھی عرض کی، جیسا کہ پچھلے دنوں بیان ہو چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کی طرف سفر جو ہے وہ ایک موٹے تازے بندے کو گھسنا مارنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ موٹے تازے بندے کو آپ نے موقع مارا تو وہ جاتا لگا، وہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مولا ایک الزام ان کا مجھ پر اور بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تیرا پیغام بھی نہ پہنچا پاؤں اور مجھے قتل کر دیں، تیرا پیغام بھی نہ پہنچا پاؤں اور مجھے قتل کر دیں، شہید کر دیں، مجھے تو ڈر ہے اس بات کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہے کہ میں نہ کہیں شہید ہو جاؤں، مجھے نہ کہیں قتل کر دیں، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں رب کی توحید کا پیغام لے کر جاؤں، وہ سنا ہی نہ پاؤں تو مجھے قتل کر دیں، کہیں میرے رب کا پیغام نہ رہ جائے، کہیں غلبہ دین کا میں جو وہ پیغام لے کر جا رہا ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ میں سنا ہی نہ پاؤں، اپنے رب کا کام ہی نہ کر پاؤں، مجھے پہلے ہی وہ شہید کر دیں دیکھتے ہوئے۔ یعنی فکر بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال کلا، اللہ تعالیٰ نے نا 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 کلا، ہرگز نہیں، یہ سوچنا ہی نہیں ہے۔ فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، یہ کبھی بھی آپ کو شہید نہیں کر سکیں گے، آپ کو گزند نہیں پہنچا سکیں گے،
بس آپ جائیں ایسے نہ جائیں، میری نشانیاں لے کے جائیں، ان کو بتائیں. جیسے چھوٹے ہوتے تھے نا ہم، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹے ہوتے تھے دکان والے کے پاس جاتے تھے، اسے کہتے کہ چاچا فلاں چیز دے دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پیسے لاؤ. یہ پیسے تو نہیں ہے، ہمیں دادا ابو نے بھیجا ہے، یہ میں اپنا سنا رہا ہوں، دادا ابو نے بھیجا. وہ کہتا کوئی نشانی لاؤ بھی. دادا ابو جا کے کہتے ہیں جی دکان والا تو نشانی مانگ رہا ہے. وہ تسبیح دیتے تھے اپنی، وہ کہتے یہ لے جاؤ، اسے دکھاؤ، جو بھی چیز لینی ہو وہ دے دے گا آپ کو. تسبیح جا کے دکھاتے. اب تو خیر وہ رواج نہیں رہا بھائی، لوگوں کے پاس جتنی پکڑ بننی ہوتی ہے ختم ہی نہیں ہوتی. بچے آج کل کے جناب 100 روپے ویسے کھا جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے جب بھیجا نا فرعونیوں کے پاس کہ تم نے جا کے دعوت حق دینی ہے، جب وہ پوچھے نا تم اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو بتاؤ تمہیں واقعی رب نے بھیجا تو پھر نشانی لاؤ. کوئی رب نے بھیجا نا تمہیں تو لاؤ نشانی. کیا نشانی تمہارے پاس ہے؟ ان کے مطالبے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 2 نشانیاں عطا فرما کے بھیجا. ایک نشانی اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، وہ عصا وہ باکمال عصا، عظمتوں اور رفعتوں اور شانوں والا عصا جو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملا تھا. آپ کو شعیب علیہ السلام کے پاس چلتا چلتا حضرت آدم علیہ السلام سے آیا تھا ان کے پاس. جی وہ عصا، اور آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، وہ والا عصا. اللہ اکبر کبیرہ. جب موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہوتے، تنہائی کی تکلیف محسوس ہوتی. تنہائی بھی بہت بڑی شے ہوتی ہے بھائی، بڑی تکلیف والی بات ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اسے فرماتے تو وہ بندہ بن جاتا، آپ کے ساتھ باتیں کرتا. جب آپ کو بھوک لگتی آپ اسے زمین میں ٹھوک دیتے ایسے تو وہ درخت بن جاتا، کھجور لگ جاتی، پک بھی جاتی ہیں، آپ کھجوریں توڑتے کھاتے، جب چلنے لگتے اس کو کھینچتے تو وہ دوبارہ پھر ایسا بن جاتا. آپ جب اپنے اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہوتے تو آپ اپنی بکریوں کے پاس اسے چھوڑ دیتے، یہ وہ انسان بن جاتا، آپ کی بکریوں کو دیکھ بھال کرتا تھا، بھیڑیوں کو بگھیڑوں کو نیڑے نہیں آنے دیتا تھا، کڑی بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا کسی. تو یہ عظمتیں اور شانیں تھیں. اس کے بعد جی وہ اتنے سینکڑوں من، سینکڑوں ٹن، بلکہ اتنے سینکڑوں اونٹ لدے ہوئے لکڑیوں کے رسیوں کے لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھینک کے ان کو انہوں نے سانپ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایسے کو زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، سب کو اس نے کھا لیا، نگل گیا. اتنے سینکڑوں اونٹوں کا وزن کھا گیا. موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اٹھایا تو اس کا وزن وہی پہلے والا تھا. کیا نشانی ہے وہ؟ رب تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. یعنی نشانی بھی وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ واقعی رب کی نشانی بن کے. جیسے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے نا، تو ایسی آپ نے چادر رکھی ہوئی تھی کندھے پہ، اور کافروں کا جو بڈیرا تھا وہ کہنے لگا تم جس نبی کی خاطر مرنے پہ تل جاتے ہو، اتنی تم نے ادھم مچایا ہوا، ہر طرف بندے مارتے جاتے ہو، ہر طرف اپنے نبی کے دین کا جھنڈا اونچا کرتے جاتے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہارا نبی ہے کون؟ اس کی شان کیا ہے؟ کیا بن کیا ہے تمہارا نبی جس کے لیے تم اتنا جناب عرب کے وہ لوگ جو آپس میں لڑتے تھے اب ہم سے لڑنا شروع ہو گئے؟ یہ نہیں سمجھ آتی ہمیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کوئی لمبا چوڑا خطبہ ارشاد فرماتے جیسے مولوی ہمارے 3 گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں، اس طرح نہیں. اللہ اکبر. آپ نے ایک جملہ بولا، بس ایک جملہ. آپ نے میں المرسل علی قدر المرسل، مرسل المرسل علی قدر المرسل. آپ نے فرمایا کہ رسول ہمارا جو ہے نا وہ بھیجنے والے کی شان بن کے آیا ہے. اتنا کہا اور آگے بڑھ گئے، صرف اتنا کہا المرسل علی قدر المرسل. میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کا مظہر بن کے ہمارا حبیب آیا. بات ہی کر. اللہ اکبر. کیا یا 2 لفظی بات کی ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے. اب دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری نشانیاں لے کے تم دونوں جاؤ. فَاذْهَبَا تم دونوں جاؤ بِآيَاتِنَا میری نشانیاں لے کر. إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ تم جو کچھ کہو گے نا ہم وہ بھی سن رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، اور جو کچھ وہ کہیں گے ہم وہ بھی سن رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بھیجنے والے کی شان دیکھیں. پھر رب تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، نہ ہم سنیں گے آپ کی پوری کارروائی. جو کچھ آپ کہیں گے ہم وہ بھی سنیں گے، جو کچھ وہ کہے گا ہم وہ بھی سنیں گے. یار اگر آپ داعی حق ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں، لوگ تو باتیں کریں گے آپ کو. لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ دین حق کا پیغام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟
دین حق کا کام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کبھی بھی نہ چھوڑیں. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ وہ بھی سن رہا ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں رب تعالیٰ وہ بھی سن رہا ہے. جو کچھ ان کے دل کے جذبات ہیں، آپ کی دعوت حق کو دبانا چاہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے، ان دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. اور جو کچھ آپ جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کے دل میں دین کے غلبے کی تڑپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے یہاں پہ سامعون ہوتا ہے نا، سامعون کا معنی ہوتا ہے سننا. سننا سامع جیسے کہتے ہیں، حافظ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کو سامع کہتے ہیں، سننے والا. ویسے سامع تو سارے ہی ہوتے ہیں، سن تو سارے ہوتے ہیں. کسی نے یہ تھوڑی ہوتا ہے بھی کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں سارے سن رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ سامع اس کو کہا جاتا ہے جو غلطی نکالنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. کس لیے کھڑا ہوتا ہے؟ غلطی نکالنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے بھی، اس کو سامع کہتے ہیں. یہ سامع بھائی. تو مستمع کسے کہتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. وہاں یہ نہیں فرمایا وَاسْمَعُوا سنو تم، نہ بلکہ سمعن تمہارا تو سننا باسی. اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا اس کا معنی ہوتا ہے کان جھکا کے سننا، کان اس طرح کر دینا، ہاں جی سناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، رب تعالیٰ نے پورے قرآن میں فرمایا بلکہ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. عقل انسان کے بارے میں فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. وہاں پہ لفظ سمیع فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ جب دعوت حق کی بات آئی، دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، جب آپ جائیں گے دعوت حق دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننا تو ہوتا ہی ایسا ہے، لیکن میں صرف اپنے آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سامعون ہم سننے والے ہوں گے، نہ بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مستمعون ہم پوری توجہ کے ساتھ سننے والے ہوں. وہاں تو ایسی بات ہے ہی نہیں کہ ادنا توجہ والی بات ہو. ہم وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگاہ کرم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بطور خاص سنیں گے. آپ جو کچھ کہیں گے، جو کچھ وہ کہے گا. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اسے جا کر کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، جا کر اس کے سامنے یہ مدعا بیان کرو کہ تو نے جو ہماری قوم بنی اسرائیل کو مظلوم بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دے. بس جب یہ اللہ اکبر، یہاں حیران ہوں گے آپ. ہم تو کسی کے دروازے پہ ایک بار چلے جائیں اسے یہ کہنے کے لیے یار صبح کا درس سنا کرو، وہ نہ ملے تو دوبارہ کبھی اس کے دروازے کی طرف منہ نہ کریں، ہم دوبارہ کبھی کہیں نہ اسے. موسیٰ علیہ السلام، امام قرطبی رحمہ اللہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے نا، 1 سال پورا ان ذلیلوں نے آپ کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا. 1 سال پورا، 1 سال پورا دروازہ نہیں کھولا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام. 1 سال کے بعد جا کے بندہ، آپ کو پتہ ہے باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ویسے ذلیل ہوتے ہیں. پیروں کے پاس چلے جائیں، باہر بیٹھے ہوئے جو لپاڑے ہوں گے وہ ابھی بد دماغ ہوں گے، بد خلق ہوں گے. ہم گئے ہیں کئی آستانوں پہ، ان کی ذلیلوں کی آپس کی لڑائی نہیں ختم ہوتی ہیں جی. وہ لڑ رہے ہوں گے جناب، اس طرح کر کے بدتمیزی کریں گے. پیر سے زیادہ وہ 1.5 پیر تو وہ ہوتے ہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں. 1.5 پیر ہوتے ہیں، 1.25 پیر ہوتے ہیں وہ ہیں جی. اپنی جو ہے نا وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ پیر ہونے والی طاقت و قوت زیادہ ہے پیر سے، سمجھا نا. یعنی پیر کو ملنا اتنا مشکل نہیں ہو جتنا اس ذلیل کو ملنا مشکل ہو. وہ کہتے ہیں اس تک پہنچ گیا تو سمجھو آپ آگے بھی پہنچ گئے. ایک پیر کے پاس ہم جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچایا اس کے شر سے. وہ جب کوئی امیر بندہ آتا ہے لٹھے پٹھے میں تو فوراً اس کی رسائی ہوتی. غریب جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب کو کہہ رہے ہیں پیر صاحب سوتے ہوئے ہیں، پیر صاحب سوئے ہوئے ہیں. وہ گھنٹے بعد ہم نے پوچھا ہاں یار بندے جا رہے ہیں سارے مل رہے ہیں، کہتا پیر صاحب اٹھ گئے ہیں لیکن پیر صاحب بھی وضو کر رہے ہیں. بعد میں پوچھا ہاں جی اب لوگ جا رہے ہیں سارے ملنے کے لیے، مل کے واپس بھی جا رہے ہیں، کہتے پیر صاحب بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا پیر صاحب کا کنیکشن الٹا ہے، پہلے وضو کرتے ہیں بعد میں ٹٹی کرتے ہیں. بتائیں کیا کرے بندہ، کدھر جائے. تو خیر پیر جو ہے نا بعد میں بدعقیدہ ہو گیا، آقا علیہ السلام کے صحابہ کو بھونکنے لگا. اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، بچ گئے ہم. اللہ اکبر کبیرہ. تو موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام پورا 1 سال وہاں ٹھہرے رہے. سال کے بعد جا کے ایک بندے نے جا کے بتایا باہر کو بندہ آیا ہے، وہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول بن کے آیا ہوں اور پیغام دینا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا. تو فرعون جو ہے نا ذلیل کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو، کہنے لگا چلو بلاؤ تھوڑا شغل ہی صحیح، تھوڑا شغل ہی لگائیں گے، اس باتیں کریں گے، ذرا دل لگی کریں گے اس کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے سامنے آئے نا جی، آپ کو دیکھتے ہی فوراً بولا فرعون، کیونکہ 17-18 سال موسیٰ علیہ السلام اس کے ہاں رہے تھے، کیونکہ اس کے گھر میں رہے تھے موسیٰ علیہ السلام.
اسے گھر میں پلے بڑے اتنے بڑے ہوئے تو 17-18 سال پورے آپ وہاں رہے. جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، اوے تو وہی بچہ نہیں ہے جس کو میں نہیں پالا تھا؟ آج کھڑا ہو کے مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن کے آ گیا ہوں، اور میری خدائی کو چیلنج کر دیا تو نے، اور میں نے تمہیں پالا تھا. اللہ اکبر. وَلَبِثْتَ سِنِينَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے اندر رہا ہے اپنی عمر کے کئی سال. آج تو آگے ہمیں دعوت دینے کے لیے، ہمیں ہی آ کے ہماری ہی جناب الوہیت کو چیلنج کرنے لگ گیا تو، اپنی نبی ہونے کے دعوے کرنے لگا تو، اور کسی اور خدا کی طرف دعوت دینے لگ گیا تو. یہ کیا طریقہ ہوا؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور اس نے کہا تو نے وہ کام کیا ہے، وہ کام، وہ بندے کو موٹے کو گھسنا مارا تھا آپ نے، وہ موٹا تو نے مارا تھا ہمارا ٹھلا، اور ایسا کام کر دیا تو نے، اوپر سے ہمیں تبلیغ کرنے آ گیا ہے. کل تک تو بندے مارتا رہا، آج تبلیغ کر رہے ہیں. دیکھو تو صحیح بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عجیب نظام ہے ویسے آپ کو کا. احمد بھی ایسے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کل تک ہم نے دیکھا تھا ناک بہ رہا تھا، آج تبلیغ کرتا ہے. کیا کل تک بہ رہا تھا آج بھی بہ رہا ہے؟ کل تک بہ رہا تھا نا کہ نہیں؟ آج تو نہیں نہ بہ رہا. نہیں، یہ کل تک ناک بہتا تھا، ہمیں سب پتہ ہے اس کا بھائی. اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو فرعون کی بولی ہے بھائی. وہ کہنے لگا کل تک تو جناب بندے مارتا تھا، بندے قتل کر دیتا تھا موٹے، آج تو جناب بڑا مبلغ اسلام بن کے آ گیا ہے، دعوت دینے آ گیا. تو ہماری سمجھ سے باہر بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا فَمَا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا آپ نے قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. اب میں یہ ضرور ہے میں نے بندہ مارا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک مکے مارنے سے اتنا بندہ موٹا بھی جاتا لگے گا. اتنا موٹا بندہ ایک مکے سے گڑ بائے کر جائے گا، مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا. مجھے نہیں پتا یہ کیسا ہو جائے گا. میں نے تو صرف تنبیہ کے لیے، تحدید کے لیے، اس کی جناب تعذیب کے لیے ایک مکہ مارا تھا کہ ظلم نہ کرے کسی بندے پر، انسان کا بچہ بنے. ایک مکہ کیا لگا، وہ مر گیا. میں نے تھوڑی مارا ہے اس کو. آپ نے فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. ہاں یہ ضرور ہے مجھے ڈر لائق ہوا، میں یہاں سے چلا گیا. ڈر بھی تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے لائق ہوا، کیونکہ تم کمینے اور ظالم تھے. کیونکہ میں تمہارے سامنے کہتا بھی نا میں نے ایک مکہ مارا اس لیے مر گیا، تم یہ بات مان بھی لیتے کہ مکہ لگنے کی وجہ سے مر گیا، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑنا نہیں تھا. تمہاری تمہارے احمق پن کی وجہ سے، پاگل کے پن کی وجہ سے میں نے یہ علاقہ چھوڑا ہے. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ. یہ مجھے ضرور خوف لائق ہوا، میں یہاں سے چلا گیا. لیکن اب بندہ مارا ہے، میں نے مرا بندہ مجھ سے، لیکن فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا. اب میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکمت عطا فرما کے بھیجا ہے. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اب میرے رب نے مجھے رسول بنایا ہے اپنا. اب وہ باتیں لے کے نہ بیٹھو کہ موٹے کو مارا تھا میں نے، وہ باتیں چھوڑ دو. اب یہ کہ جناب مجھ سے تم دعوت حق بھی نہ سنو، دعوت توحید بھی نہ سنو. وہ جی بندہ مارا تھا آپ نے، اب آپ باتیں کرنے آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے ثابت ہوا دعوت حق دینے والے بندے کو تانے دینے والا بندہ جو ہے وہ فرعون کی بولی بول رہا ہے. کس کی بولی بول رہا ہے؟ فرعون کی بولی بول رہا ہے. اس کی بولی مومن بندے والی بولی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آگے موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ اکبر، اس نے پہلی بات یہ کی تھی تو وہی بچہ تھا جس کو میں نے پالا تھا. دوسرا اس نے کہا کہ بندے کو مارا تھا تو نے. یہ دو الزام دھرے. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دوسری بات کا جواب دیا، بعد میں پہلی کا جواب دے رہے ہیں. پہلے جواب دیا وہ موٹے والی بات کا، دوسرے نمبر پہ جواب دے رہے ہیں آپ کہ اس نے پالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس بات کا جواب دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ بات سن، بَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ بات سن. اللہ اکبر. رب کے پاک پیغمبر نے جواب کیسا دیا اسے. یہ جواب دیکھیں حضرت موسیٰ نبی جناب علیہ السلام کا. آپ نے فرمایا کہ تو نے میری قوم کے بنی اسرائیل کے 6 لاکھ بندوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. 6 لاکھ بندوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. 6 لاکھ بندوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا تو نے. ان کو غلام بنا کے سارے میرے بنی اسرائیل والے تیرے قبطیوں کی خدمت کرتے تھے. ان کے کھیت چلاتے تھے، کھیت گاتے تھے، گندم کاٹتے تھے، ہر چیز کاٹ کے ان کے گھر میں پہنچاتے تھے. جی ہر چیز خدمت تمہاری ساری وہی کرتے تھے، اپنا بعد میں کرتے تھے. سب کو تم نے غلام بنایا ہوا تھا. 6 لاکھ بندوں کو غلام بنایا ہوا تھا تو نے. ان کے ایک بچے کو پال لیے تو کون سا احسان کیا تھا؟
6 لاکھ بندوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اسی قوم میں سے ایک بچے کو پالا تو نے، کون سا احسان کیا تو نے؟ یہ بھی تو بتا مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور دوسرے پہلو سے جواب یوں بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بات، دیکھ بات سن، تیرا مجھے پالنا جو ہے وہ احسان نہیں ہے، وہ احسان نہیں ہے۔ فرمایا کہ تو نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے شروع کیے تھے، نہ تو بنی اسرائیل کے بچے قتل کرتا، 70,000 بچے قتل کیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش روکنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے وہ بڑے نہ ہوں اس لیے اس نے 70,000 بچے بنی اسرائیل قتل کر دیے۔ تو نے بچے قتل کرنے شروع کیے، میری ماں کو خوف لائق ہوا کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے، میری ماں نے اٹھا کے تبوت میں ڈالا، صندوق میں ڈالا، اسے پانی میں بہا دیا، تو نے پکڑ کے میری پرورش کر دی۔ نہ تو بنی اسرائیل کے بچے قتل کرتا، نہ میری ماں کو خوف لائق ہوتا، نہ میری ماں تبوت میں ڈالتی، نہ میری ماں بہاتی، نہ تیرے تک پہنچتا، بتا اس میں تیرا احسان کون سا ہے؟ اللہ اکبر، کیسا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام۔ آپ ذرا دیکھیں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو کچھ فرعون کو فرما رہے ہیں نا، جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے ایک طعنہ سننا پڑ رہا تھا، اس وقت پاکستانی مسلمانوں کو IMF سے وہی طعنہ سننا پڑ رہا ہے۔ نہیں سمجھے اگر یہ بات ہے جس لیے میں نے یہ سارا کتاب کے سامنے کھولا۔ IMF جس طرح فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو الم نربک فینا ولیدا، میں نے نہیں پالا تمہیں، بچہ تھا تو۔ IMF یہی کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے پالا ہے پاکستانیوں کو، ہم نے دیا ان کو۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پورا حساب کیلکولیٹ کیا تو فرعون کو بجائے لینے کے دینے پڑ گئے، وہی حساب ہمارے ہاں ہے جی۔ وہ جو پیسے ہمیں دیتے ہیں تھوڑے سے، اس پر لاکھوں لاکھ ڈالر، کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر ہم ان کا سود دے رہے ہیں واپس۔ ہم ان کو کہیں کہ جناب لاؤ پیسے کھاتے لاؤ، جو کچھ پیسے تم نے ہمیں دیے ہیں اور جو کچھ ہم نے سود کی مد میں تمہیں دیے ہیں وہ سارے بیٹھ کے حساب کر لیتے ہیں، جس کے دینے آتے ہیں وہ واپس لے لے گا، جس کے دینے آتے ہیں وہ واپس لے لے گا اپنے، کہ نہیں سمجھے؟ جس کے دینے آتے ہیں، اگر ہمارے زیادہ جا چکے ہیں تمہاری طرف تو ہم لے لیں گے، اگر تمہارے بنتے ہوئے ہماری طرف تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو بنتے ہمارے ہی ہیں بھائی، بنتے ہمارے ہی ہیں۔ آج جو ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ کئی لاکھ روپے کا، پچھلے دنوں کو رپورٹ آئی ہوتی ہے اخبار پہ کہ ایک پیدا ہوتا بچہ جو ہے نا 5 سے 6 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ ہم تو IMF کے جناب جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بدماش ہیں، ان کا نام لے لیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے ان سے کب پیسے لیے یار؟ جن ذلیلوں نے لیے ہیں انہی کو پکڑیں، کن کو پکڑیں؟ انہی کو پکڑیں۔ ایک بندہ تھا، اس کی بیوی بڑی استاد تھی، وہ دودھ لے کے آیا، گھر رکھا اس نے، کلو دودھ تھا، تو دودھ مائی صاحبہ پی گئی۔ پینے کے بعد اس نے کہا بیوی کو کہ ہاں بھائی دودھ کدھر ہے؟ اس نے کہا بلی پی گئی ہے۔ وہ بندہ بھی بڑا استاد تھا جی، اس نے جناب بلی پکڑی، بلی کو لے گیا جناب دکان پہ، کہنے لگا تولو اس کو، بیوی کو بھی ساتھ لے گیا، بلی کلو کی نکلی، بلی خود کلو کی۔ اس نے کہا اگر بلی جو ہے نا یہ بھی کلو کی ہے، دودھ بھی کلو پی گئی ہے، تو بتا پھر دودھ کدھر ہے؟ اگر بلی دودھ اس نے پیا تو پھر بلی کدھر ہے؟ تو بھائی ہم بھی ان کو پکڑ کے ترازو پہ کھڑا کریں گے بھائی، ہمارا بھی وزن کر لو، ہماری بھی پراپرٹیاں دیکھ لو، جنہوں نے تم سے لیا ہے ان کو بھی دیکھ لو، کہیں سمجھ آیا؟ تمہارا پیسہ اربوں ڈالر اگر ہم نے لے کے کھایا ہے تو پھر دکھاؤ ہے کہاں پہ، وزن کرو ہمارا بلی کی طرح بھائی۔ پھر جنہوں نے لیا ہے انہوں نے ہی کھایا ہے، انہوں نے ہی باہر جا کے جزیرے خریدے ہیں، انہوں نے ہی باہر جا کے جائیدادیں بنائی ہیں، پراپرٹیاں بنائی ہیں، بڑے بڑے پلازے کھڑے کیے ہیں، تو پھر ان کو پکڑو، ہمیں کیوں پکڑتے ہو؟ ٹیکس ہم پہ کیوں لگتا ہے؟ ابھی پھر حضرت شہباز شریف صاحب کا بیان ہوا تھا اخبار پہ، سب سے بڑی خبر یہی تھی، اب وقت آ گیا ہے کڑے اور سخت فیصلے کرنے کا، عوام جو ہے اپنی دھوتیاں کس لے جی، ہمت باندھ لے اپنی، انشاءاللہ اب ان کو دینے پڑیں گے۔ پھر انہوں نے کہا پوری قوم بیچاری کا تم نے عرق نکال دیا ہے، اب مزید کیا لینا یار غریب سے۔ میرے ایک شاگرد ہیں، وہ رائے بینڈ سے آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے استاد جی ہمارا جو گیس ہے نا سلنڈر، ان کا جو وہ چولہا آتا ہے، کہتے گیس اس میں آیا ہی نہیں پورا مہینہ، لیکن بل 17,000 آیا ہے۔ میں نے کہا شکر کرو حکومت یاد رکھتی ہے، آپ غریبوں کو بھی بھولی نہیں ہے، اگر آپ کو بھول جائے تو آپ کس کھاتے میں رہیں گے بھلا بتائیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں
قال فرعون وما رب العالمین، اللہ اکبر کبیرہ، فرعون کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو، اور رب العالمین کوئی اور بھی ہے میرے علاوہ؟ رب العالمین تو میں ہوں، سارے جہانوں کو تو میں پال رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، میں رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا کہ میرے رب وہ رب ہے جس نے زمینوں کو، آسمانوں کو، جو کچھ ان میں ہے سب کو پیدا فرمایا ہے، وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کنتم موقنین، میں کہ اگر تو کو یقین رکھنے والا ہے، کوئی تھوڑی بہت تیرے اندر سوجھ بوجھ ہے، تو پھر سمجھ اس بات کو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ پورا قصہ آگے بھی انتہائی دلچسپ ہے، لیکن وقت مختصر ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ قصہ بیان ہو چکا ہے قرآن پاک میں، متعدد مقامات پہ بیان ہوا ہے، لیکن سب سے نرالے انداز میں جو سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کا جواب نہیں۔ پہلے والا بھی بڑا زبردست ہے، لیکن یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب، دلچسپ جواب، وہ اور فرعون کے آگے سے مکاریاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے مناظرانہ طبیعت رکھنے والا بندہ، مناظر بھی وہ جو اسلام کے لیے مناظرے کرنے والا ہو۔ کس لیے مناظرہ کرنے والا ہو؟ اسلام کے دفاع کے لیے مناظرہ کرنے والا، ایسا مناظر، اس کو سورہ شعراء کا یہ مقام لازمی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق